میرے 4 سال کے کریئر میں میں نے جو سب سے زیادہ کیس ڈیل کیے وہ بریک اپس ایشوز تھے، ریلیشن شپ ایشوز تھے۔ انڈیویجول ڈفرینسز ہونے کے باوجود، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، ان کی طرف سے جو سب سے زیادہ سوالات میرے پاس آتے تھے وہ پوچھنے کے لیے وہ یہ ہوتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں؟ جب میں انٹرنلی اپنے آپ کو اتنا انویسٹ کر چکی تھی یا کر چکا تھا، تو میرے ساتھ کیا اتنا غلط ہونا بنتا تھا؟ کیا میں ایک اچھا انسان نہیں تھا یا اچھی انسان نہیں تھی؟ کیا میں یہ چیز ڈیزرو نہیں کرتا تھا یا میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی؟ اور دوسرا جو کوشچنز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم نکل کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ ہم انہیں بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اس سچویشن سے ہم سے نہیں نکلا جاتا۔ کیوں نہیں نکلا جا رہا؟ کیونکہ وہ ہمیں بار بار یاد آ رہی ہے، ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی میموری جو ہمارے مائنڈ کے اندر موجود ہے وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، تو ہم اسی لیے ان چیزوں سے موو آن نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جب ان تمام لوگوں کی کہانی سنی تو ان تمام لوگوں کی کہانیوں میں کچھ ایسے ویکنیس آئی یا کچھ ایسے معاملات سامنے آئے کہ یا کچھ ایسے پوائنٹ سامنے آئے جن کے اوپر وہ کام ہی نہیں کر رہے تھے، وہاں ان کو وہ کام کرنے کی ضرورت تھی۔ یعنی وہ ایموشنلی مینٹلی بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہو چکے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ان چیزوں سے نکلے بٹ پریکٹیکلی کوئی اسٹیپ موجود نہیں تھا۔ تو میری آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جو اس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں یا پھر فیس کر چکے ہیں اور انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ان سچویشن سے کیسے نکلنا ہے، یا میموری جو آپ کے پاسٹ کی آپ کے برین کے اندر سیف ہے اس کو کیسے ریموو کرنا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو وہ 5 to 6 ٹپس دوں گی۔ اگر آپ اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس چیز سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایکسیپٹنس، کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک رشتہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، یہ ختم ہو گیا ہے، آپ پھر بھی اسی رشتے کے اندر اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو اسی رشتے کے اندر دوبارہ سے انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلی جو چیز کرنی ہے وہ آپ کو اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنے برین کو وہ شٹ اپ کال دینی ہے کہ دوبارہ اس طرف نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کیونکہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے، یعنی وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ اپنے مائنڈ کو ریمائنڈر دیتے رہیں، کیونکہ جب تک آپ اس کو ریمائنڈر نہیں دیں گے آپ کا برین خود کنفیوزڈ رہے گا کہ آیا اس رشتے کے اندر دوبارہ جانے کی کوئی چانسز ہیں، ہوپ ہے، مجھے اس طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اٹس یور ریسپانسبلٹی، آپ کا برین خود سینس نہیں کرے گا، آپ نے اس کو بتانا ہے، اس کی کنفیوژن آپ نے دور کرنی ہے کہ بھئی وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اپنے آپ کو جھنجھوڑو، پکڑو، زور سے ہلاؤ، چٹکی کاٹو، جو بھی کرنا ہے آپ کرو، اور اپنے آپ کو ریئلائز کراؤ کہ یار آپ اس رشتے سے باہر آ چکے ہو، وہ رشتہ آپ کا پاسٹ میں تھا، اب وہ آپ کا پریزنٹ نہیں ہے یا فیوچر نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ یہ ریئلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ سیکنڈ بات یا سیکنڈ ٹپ جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے سیلف ٹاک۔ اپنے آپ سے بات کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ سیڈ ہیں، آپ اس چیز کو سپریس مت کریں، اس چیز سے ڈینائل مت کریں، ریالٹی کو ایکسپٹ کریں۔ اگر انٹرنلی ظاہر ہے ایموشنلی آپ کو پین ہوا ہے، اور وہ پین جو ہے وہ فزیکلی پین سے بھی کئی حد سے زیادہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں، اور آپ انٹرنلی اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ اس پین کو جو ہے وہ ڈیپلی، وہ پین آپ کو ڈیپلی افیکٹ کر رہی ہے، لیکن آپ ایکسٹرنلی اس کو ڈینائل کریں، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں کر لوں گا مینج، ہو جائے گا مینج مجھ سے۔ لیکن جب ایسے ہی آپ اکیلے میں ہوتے ہیں یا تھوڑا اکیلے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، بلکہ پہلی بات تو یہی کہ زیادہ تر ٹائم ہی اکیلے اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کو ایک ریالٹی چیک ملتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کا برین آپ کو ریالٹی چیک دے رہا ہوتا ہے آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ اسے بتا رہے ہوتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، میں کر لوں گا ہینڈل، نہیں ٹھیک ہے آپ ایکسپٹ کریں اس چیز کو، چاہے آپ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، یہ ایموشنل ڈیزاسٹر ہوا ہے، آپ کو پین ہو رہا ہے، یہ سچویشن آپ کے لیے بہت زیادہ پینفل ہے، لیکن اپنے آپ کے ساتھ سیلف ٹاک کریں کہ میں اس وقت سچویشن کو فیس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن یہ سچویشن ایسی سچویشن نہیں ہے جسے میں اوور کم نہیں کر سکتی،
یا کر سکتا. یہ سچویشن ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں موو آن نہیں کر سکتا یا موو آن نہیں کر سکتی. میں کر سکتی ہوں, ہیل کرنے میں مجھے ٹائم ضرور لگے گا, بٹ یہ سچویشن کنٹرولیبل ہے. سیلف ٹاک کر کے خود کو ریئلائز کروائیں, خود کو اس چیز کا یا اس سینٹینس کا بار بار ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں کہ یہ سچویشن ٹف ضرور ہے مگر امپاسبل نہیں ہے. نتھنگ از امپاسبل. کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہوتی ہے جب تک آپ اسے خود پاسبل نہیں بناتے ہیں. تھرڈ ون, آپ نے جو ٹپس یوز کرنا ہے, ڈونٹ ریچ آؤٹ یور ایکس پارٹنر. ہوتا کیا ہے کہ بریک اپ کے بعد جب آپ ایکسیپٹنس نہیں کر پا رہے ہوتے ہو, آپ اس سچویشن کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہو کہ بھی بریک اپ ہو گیا, اس کے بعد بھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہو, بار بار کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہو, کبھی میسیجز, کبھی کالز, ٹرائی کرنا کہ شاید دوبارہ رشتہ ٹھیک ہو جائے گا. ارے نہیں ہوگا. ایک طرف آپ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکل رہے ہیں اور آپ کو فیل بھی ہو رہا ہے کہ بہت ساری ایسی غلط چیزیں تھیں جو کہ ہو گئی ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھے, جس وجہ سے آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یار دو لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, یہ ڈفرینسز آئے ہیں, ہم نے سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے بٹ وہ نہیں ہوئے, تو اس کا ایک سلیوشن یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے راستے چلے جائیں. اور جب آپ جا بھی چکے ہیں, آپ کو اس چیز کا آئیڈیا بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ ساری چیزیں اینڈ کرنے کے بعد آپ دوبارہ ریچ آؤٹ کر دیتے ہیں. یعنی یہاں آپ نے جو تھوڑی بہت ایفرٹ لگا کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے, اپنے آپ کو ہیل کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے, تو جب آپ اپنے پارٹنر کو دوبارہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ساری جو اسٹرگل ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ لوگوں کا یہ بھی سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ہم ریچ آؤٹ نہیں کرتے ہیں, لائک اس کے نمبر جو بھی ہے, کالز ہیں, میسیجز ہیں, نہیں ریسیو کرتے ہیں, اور نہ ہی کالز کو جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں, تو لیکن اگر وہ سامنے والا بندہ آپ سے بات کرنا چاہے اور یا بار بار میسیجز کر رہے ہیں آپ کو, یا بار بار آپ کو کالز کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیا کریں؟ ارے آپ بچے تو نہیں ہیں. اگر وہ آپ کو نئے نئے نمبر سے میسیجز کر رہا ہے یا کر رہی ہے, تو یار وہ آپ کو پکڑ کے تو نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ نے رپلائی کرنا ہے. موبائل آپ کا ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, سورس آپ کا ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, تو ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. آپ کے پاس آپشنز بھی ہیں, آپ جسٹ بلاک کریں. ٹھیک ہے, نو کانٹیکٹ کا رول اپنانا ہے, یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. اگر آپ اپنے اس ایموشنل ڈیزاسٹر سے باہر آنا چاہتے ہیں اور خود کو ہیل کرنا چاہتے ہیں, تو نو کانٹیکٹ کا رول از موسٹ امپورٹینٹ فار یور سیلف. کہ آپ نے کہیں پہ بھی وہ تمام سارے سورس بند کر دینے ہیں جو سورس آپ کو دوبارہ سے اس ایموشنل ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, چاہے وہ فزیکلی کوئی میٹ اپ ہے, یا کچھ بھی ہے, یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ آپ دوبارہ سے ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں یا آپ کا دوبارہ کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. تو کائنڈلی ان تمام فیکٹر سے بالکل ہی آپ نے کٹ آف ہو جانا ہے. اگر آپ واقعی اپنے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ واقعی ہیلنگ پروسیس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو نو کانٹیکٹ کا رول آپ نے اپنانا ضرور ہے. نیکسٹ ون جو ہے کہ اگر آپ سے اکیلے وہ کام نہیں ہو رہا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ پراپرلی ایفرٹ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں, آپ سے پھر بھی وہ چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں, وہ ایموشنل ڈیزاسٹر آپ اکیلے ہیل نہیں کر پا رہے ہیں, تو آپ کسی کی سپورٹ لے لیں. ٹھیک ہے, وہ کسی پروفیشنل کی سپورٹ ہو سکتی ہے, آپ کسی تھراپسٹ کے پاس جائیں, تھراپیز لے لیں, تھراپیز کے تھرو اپنے آپ کو ہیل کر لیں. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے کسی ایسے فرینڈس کے ساتھ بات کر لیں, یا اپنے سرکل میں کوئی ایسے لوگ دیکھ لیں جو کہ آپ کو اچھی ایڈوائس دے سکیں. نیکسٹ ٹپ ہے, ہیل یور سیلف, ڈونٹ ڈسٹریکٹ. یعنی اپنے آپ کو ہم نے ہیل کرنا ہے, ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا. ہوتا کیا ہے اس سچویشن میں کہ اس کنڈیشن میں جب لوگ بہت زیادہ ایموشنل ڈیزاسٹر میں ہوتے ہیں, انہیں آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ مائنڈ ایکٹیویٹی کافی زیادہ سلو ہو جاتی ہے, انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ وہ صحیح کا کیا کر رہے ہیں, کیا غلط کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا ٹھیک ہے. انہیں بہت زیادہ اینگر ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ سیڈنس آتی ہے. اسی کی وجہ سے ہی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ انزائٹی یا ڈپریشن کی طرف ایک لانگ جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں.
حالانکہ یہ ٹائم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہیل کرنے کا ہے، کیونکہ پہلے سارے پروسیجر کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پہلے ہی ڈسٹریکٹ کر چکے ہیں، آپ کی کنڈیشن پہلے ہی یہاں پہ ہے. تو جب آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیل نہیں کرتے ہیں بلکہ مزید ڈسٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کی کنڈیشن یہاں سے یہاں چلی جاتی ہے. تو یہاں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے لوگ اور بھی بہت ساری میتھڈالوجیز اپناتے ہیں. کچھ لوگ ڈرنکنگ پہ لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ اسموکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں سے لگتا ہے، جب ان کو لگتا ہے کہ یار یہ سچویشن جو ہے وہ ہیل نہیں ہو پا رہی ہے، یا ہم ڈیل نہیں کر پا رہے ہیں، یا اس سے موو آن نہیں کر پا رہے ہیں، اوور کم نہیں کر پا رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ غلط راستے اپنانا شروع کر دیتے ہیں. تو کائنڈلی یہاں یہ کام نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے. اور ہیل کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ اپنی ڈیلی روٹین ورک کو سیٹ کریں. اپنی ڈیلی روٹین ورک میں ہر ایک ایکٹیویٹی کا ایک شیڈول بنائیں، اور اس شیڈول کے اندر اس کام کو، اپنے آپ کو اس کام کے اندر اتنا انویسٹ کر دیں کہ آپ کے پاس اوور تھنک کرنے کا یا اس چیز کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کا ٹائم ہی نہ ہو. اپنا پرپس مینٹین کریں، اپنا گول سیٹ کریں کہ آپ نے آگے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی لائف کا جو پچھلا گول تھا وہ تو ابینڈ ہو گیا ہے. تو یہاں ایک نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ دیکھنا ہے، آپ نے موو آن ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے موو آن ہونا ہے. تو موو آن ہونے کے لیے ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ کسی دوبارہ سے ایسے ریلیشن شپ میں نہیں جانا ہے جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ یار ہاں اگر ایموشنلی ڈیزاسٹر وہاں سے ہوا ہے تو یہاں سے ریکوری ہو سکتی ہے. نہیں، یہاں پھر وہ ریکوری ہوگی، پھر سے وہ سارے ایشوز ہوں گے. اور پاسٹ ٹراما آلریڈی آپ کو ہو چکا ہے، پاسٹ ہیلنگ ابھی بھی وہ پہلے ہوئی نہیں ہے، وہ پہلے ہی انکمپلیٹ ہے. اب جب دوبارہ سے یہ چیز اور آپ فیس کریں گے تو یہ جو پروسیس ہے وہ مزید بڑھ جائے گا، وہ اوور کم نہیں ہوگا، چیزیں اور زیادہ خراب ہو جائیں گی. تو کائنڈلی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے. ہیل کرنے کا پروسیجر یہی ہے کہ آپ اپنی روٹین چینج کریں، اپنی روٹین کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز اپنائیں جس سے آپ اپنی ہیلتھ کی بہت زیادہ کیئر کریں، اپنی سیلف کیئر کریں. کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ جب آپ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ایک انسان کو دوسرے انسان سے پیار لینے کی ایکسیپٹیشن بہت زیادہ جو ہے وہ امیدیں لگا لیتا ہے دوسرے انسان سے، اور جو دوسرا انسان ہے ان امیدوں کو پورا بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس سچویشن میں آتے ہیں تو وہ کام آپ کو خود کرنا ہوتا ہے اپنے لیے. یعنی وہ جو امیدیں آپ کی کوئی دوسرا پورا کر رہا تھا، آپ نے وہ خود پوری کرنی ہے. یعنی وہ جو پیار، وہ محبت، یا پھر وہ افیکشن یا وہ اپریسیشن جو آپ کو کسی دوسرے انسان سے مل رہی تھی، یہاں اب آپ کی رسپانسبلٹی آ گئی ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ نے خود اپنے آپ کو دینی ہے. تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو بھی اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیں. پھر اس کے بعد جو ہے مائنڈ فلنس ٹیکنیک، میڈیٹیشن یا پھر اسپرچولی ہیلنگ کی طرف جائیں. یہاں پہ اپنے آپ کو ایک پوائنٹ یہ بھی دے دیں، یہ ریئلائزیشن کروائیں کہ اگر وہ انسان یا اگر وہ بندہ یا بندی آپ کے لیے ٹھیک ہوتی یا بہترین ثابت ہوتی تو آج وہ آپ کے ساتھ موجود ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ سے چھین لیا ہے یا وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کا اب حصہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو یا آپ اس چیز کو بہترین طریقے سے نہیں جانتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں وہ چیز جو کہ آپ بہت زیادہ وش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے اور وہ نہیں بن پا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے بہترین نہیں تھی. یہاں آپ کو اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ چیز ریئلائزیشن کروانا بہت ضروری ہے. اور وہ ریئلائزیشن یہ کروانی ہے کہ اگر وہ چیز میری نہیں ہوئی ہے یا مجھ سے چھین لی گئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں تھی. مجھے اس سے بہترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو بہترین چیز سے نوازے گا، کیونکہ آپ کا جو کل ہے وہ آج سے زیادہ بہتر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس بات کے اوپر یقین رکھنا ہوگا. یعنی آپ کو اپنی اسپرچولی ہیلنگ بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس سچویشن میں ہیلنگ کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنی سیلف ورتھ کو ریکگنائز کریں. اور
اس کے علاوہ اپنے آپ کو وہ سیلف لو دیں جو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کے لیے آپ کسی دوسرے انسان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور آ کے آپ کی لائف میں آپ کو وہ پیار، وہ محبت، وہ خوشی دے گا۔ آپ کیوں نہیں، آپ اپنی لائف کا چارج خود کیوں نہیں لے سکتے؟ یو آر دا اونر آف یور لائف۔ یہ آپ کے، اگر آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ چیز یا وہ خوشی آپ کو کوئی اور دوسرا انسان آ کے دے، تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ کیوں ایسا غلط سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ دوسرے انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں گے۔ آپ کے ایموشنز، آپ کی خوشی، آپ کے سیڈنس، وہ ساری کی ساری اس انسان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی۔ پھر آپ جو ہے وہ دوسرے انسان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کے رہ جاتے ہیں کہ اگر جس طرح وہ آپ کو چلانا چاہ رہے ہیں آپ ویسے چل رہے تھے، تو وہی کٹ پتلی کیا آپ اپنی خود نہیں بن سکتے؟ یہاں ایک سٹیپ لینے کا ٹائم یہی ہے کہ آپ نے وہ چیز اپنے لیے خود اپنے آپ کو پرووائڈ کرنی ہے، وہ سیلف لو خود کو پرووائڈ کرنا ہے، خود کو ریئلائز کروانا ہے کہ آپ کے لیے یہاں سفر ختم نہیں ہوا ہے، لائف ختم نہیں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان چیزوں کے قریب نہیں جانا ہے جو کہ آپ کے ایموشنل ڈیزاسٹر کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کر دیں۔ اس کنڈیشن میں ہوتا کیا ہے کہ وہ سارے ٹریگرز جو کہ آپ کو دوبارہ سے آپ کے ٹروما کی یاد دلوا رہے ہوتے ہیں، لوگ انہی کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لائک بار بار پکچرز کو دیکھنا، پاسٹ کی میموریز کو بار بار جان بوجھ کے یاد کرنا، اپنے آپ کو بالکل اکیلے کر لینا، آئسولیٹ ہو جانا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کم کر دینا، سانگ سننا، سیڈ سانگ جو کہ آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایموشنل ڈیزاسٹر کی یاد کروا رہے ہیں۔ کائنڈلی ان تمام چیزوں کو آپ نے اپنی لائف سے آؤٹ کر دینا ہے، ان تمام ٹریگرز کو دیکھنا ہے، ان تمام ٹریگرز کو پہچاننا ہے جس کی وجہ سے آپ دوبارہ سے یا اس چیز سے موو آن نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب آپ ان تمام ٹریگرز کو جان لیں گے، ان کو لکھیں، آپ جو فیل کر رہے ہیں اس کو لکھیں، اپنے احساسات کو لکھیں، اپنے جذبات کو لکھیں، تاکہ آپ بہت جلدی ان ساری چیزوں کو آپ کو آئیڈیا ہو جائے، آپ کو سیلف اویئرنیس ہو جائے، ان تمام ٹریگرز کا آئیڈیا ہو جائے۔ آپ کے پاس جب ایک پورا خاکہ موجود ہوگا کہ یہ چیز ہے جو کہ مجھے ان چیزوں سے موو آن نہیں کرنے دے رہی ہے، یہ چیز ہے جو میری ایموشنل ڈیزاسٹر کو مزید بڑھا رہی ہے، اس کو کم نہیں کر رہی ہے، جب آپ کو سیلف اویئرنیس ہو جائے گی، آپ کے پاس وہ پوائنٹس آ جائیں گے، تو پھر آپ ان پوائنٹس کے اوپر ون بائی ون کام کرنے لگ جائیں گے، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نیکسٹ سٹیپ کس طرح اور کیسے لینا ہے، اور اپنے آپ کو خود کو ہیل کیسے کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے کوئی دوسرا انسان آ کے نہیں کر سکتا، یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ چیزیں تب تک نہیں ہوں گی جب تک آپ خود اپنے آپ کی ہیلپ نہیں کرتے۔ اس پوائنٹ پہ میں ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ ایز اے تھراپسٹ میرے پاس آئے ہیں اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے، تو میں بھی آپ کو تب تک ہیل نہیں کر سکتی جب تک آپ کے اندر وہ انٹرنل موٹیو نہیں ہوگا اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اپنی لائف کو چینج کرنے کا، اپنے گولز کو سیٹ کرنے کا۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو مایوسی میں مت رکھیں، نا امیدی میں مت رکھیں، یہ مت سوچیں کہ یہ آخری چیز ہے لائف میں، اس کے بغیر میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ موو آن کرنا تھوڑا مشکل ضرور ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیزیں امپاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ان سارے پوائنٹس کو اپنی لائف میں یوٹیلائز کر کے اس پینفل کنڈیشن سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اس پینفل کنڈیشن کے اندر رہ کے آپ اپنی مینٹل کنڈیشن کو کس لیول تک جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی مینٹلی کنڈیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو ریئلائز کریں، اپنے آپ کو ایک ریالٹی چیک دیں کہ اگر مجھے مینٹلی یا فزیکلی کوئی ایسا ڈیزاسٹر خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے میرے اسی کنڈیشن میں رہنے کی وجہ سے یا پاس ٹرومے کی وجہ سے جو کہ میں ہیل نہیں کر پا رہا ہوں، تو کیا وہ انسان میرے ساتھ ہوگا جس کی وجہ سے میں نے اپنی یہ کنڈیشن کی ہے؟ آپ کو کہیں پہ بھی وہ انسان آپ کے فیوچر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی تھوڑا اپنا بھی خیال کریں،
سیلف لو کے حقدار آپ خود بھی ہیں جو کہ آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. اب یہی ٹائم ہے کہ وہ پیار وہ محبت آپ اپنے آپ کو دیں تاکہ آپ کو اپنے آپ سے دھوکہ نہ ملے, اور اپنے آپ کی کیئر کریں, اپنے آپ کو ہیل کریں, اپنے آپ کو ڈیزاسٹر کی طرف مت لے کے جائیں, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہاں سے کوئی بھی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یو آر دا اونلی ون who can change your life, who can change your motive, who can change everything. But کب؟ جب آپ کرنا چاہیں.